الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضر و اباحت کورس جاری ہے۔ آج آپ کے گروپ میں 9 سے لے کر 11 تک چند اقساط لباس کے حوالے سے پیش کی گئی۔ ابو داؤد شریف ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا تہبند آدھی پنڈلیوں تک ہے اور اس کے اور ٹخنوں کے درمیان میں ہو، اس میں بھی حرج نہیں، اور اس سے جو نیچے ہو آگ میں ہے، اور اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گا جو تہبند کو از راہ تکبر گھسیٹے۔ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ جو قمیض ہو وہ اتنی ہو لمبی کہ آدھی پنڈلی تک ہو، اس سے نیچے اگر ٹخنوں کے نیچے جا رہی ہے تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قمیض جو ہوگی اتنی لمبی ایک تو ویسے بھی عجیب لگے گی، دوسرا یہ ہے کہ اس سے وہ کپڑا بھی ضائع ہوگا، کہ وہ جب ٹخنوں سے بھی نیچے ہوگا تو وہ ضائع بھی ہوگا، اور یہ تکبرانہ بھی ایک انداز ہے۔ اور اگر تکبر کے طور پر وہ اپنی شلوار بھی ٹخنوں سے نیچے جو ہے وہ رکھتا ہے، اگر تکبر کے طور پر کرتا ہے تو یہ حرام ہے، اور اس حالت میں نماز بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر ویسے ہی اس کا پیٹ بڑا ہے یا ویسے ہی اس کو اتنا علم نہیں ہے، تکبر کے طور پر نہیں کرتا، ویسے ہی کرتا ہے، تو خلاف سنت ہے، اور اس حالت میں نماز بھی مکروہ تنزیہی ہوگی۔ کئی لوگ جو ہے وہ نماز کے لیے ٹخنے ننگے کرنے کے لیے اپنی شلوار کو اوپر کھینچ لیتے ہیں یا پینٹ کو فولڈ کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ ٹخنے ننگے رکھنا مستقل سنت ہے، نماز کے اندر ہی نہیں، نماز کے علاوہ بھی سنت ہے۔ نماز کے اندر اگر آپ کپڑوں کو فولڈ کریں گے تو اس سے حدیث پاک میں منع کیا گیا ہوا ہے، اور اس حالت میں نماز اگر پڑھیں گے فولڈ کر کر تو وہ مکروہ تحریمی ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کی جائے کہ ہماری شلوار یا پینٹ ایسی ہو کہ ٹخنے ویسے ہی ننگے ہو، اور اگر پینٹ لمبی ہے یا شلوار لمبی ہے تو اس کو فولڈ نہ کریں، اسے اسی حالت میں رہنے دیں۔ خلاف سنت تو ہوگی لیکن نماز ہو جائے گی۔ امام احمد، امام ترمذی اور نسائی ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنو کہ وہ زیادہ پاک اور صاف ستھرے ہوتے ہیں، اور انہی میں مردوں کو کفن پہناؤ۔ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ سفید کپڑے پہننا اچھی بات ہے، حدیث پاک میں اس کو پسند کیا گیا۔ دوسرے رنگوں کے بھی جائز ہیں، بس یہ ہے کہ زیادہ عورتوں جیسے شوخ کلر نہ مرد پہنے، سفید پہنے، اور سفید ہی میں مردوں کو دفنایا جائے۔ عام طور پر تو کفن سفید ہی ہوتا ہے، حالانکہ شرعی اعتبار سے اگر دوسرے رنگ کا بھی کوئی کفن ہوگا تو وہ بھی جائز ہے، لیکن پسندیدہ جو کفن ہے وہ سفید ہے۔ تو سفید جس طرح کفن مردوں کو پہناتے ہیں، اسی طرح زندگی میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ سفید رنگ کے ہی کپڑے پہنے جائیں۔ آپ بزرگان دین کو دیکھتے ہوں گے، علماء کرام کو دیکھتے ہوں گے کہ وہ اکثر سفید ہی لباس پہنتے ہیں، اور سفید ہی امامہ بھی ہوتا ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا باریک کپڑے پہن کر حضور علیہ السلام کے سامنے آئیں، تو حضور علیہ السلام نے منہ پھیر لیا اور یہ فرمایا اے اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، جب عورت بالغہ ہو جائے تو اس کے بدن کا کوئی حصہ دکھائی نہ دینا چاہیے سوائے منہ اور ہتھیلیوں کے۔ اسی حدیث پاک سے پتہ چلا کہ عورت جو ہے وہ اپنا سارا جسم چھپائے گی سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے، اور جو پاؤں کا حصہ ہے اس کو کھول دے گی، کیونکہ نماز میں بھی مجبوری ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ اور چہرے کے حوالے سے فی زمانہ علماء کرام نے بھی لکھا ہے کہ اس کو بھی چھپائے، باقی نماز کے اندر نہیں چھپائے گی چہرے کو، لیکن نماز کے علاوہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اور پاؤں کو تو کھول سکتی ہے، لیکن اپنے چہرے کو ڈھانپے گی، اور نماز کے اندر چہرے کو بھی کھلا رکھے گی، اپنے ہاتھ اور پاؤں کو بھی کھلا رکھے گی۔ اور ایسا لباس عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جس سے اس کے بال یا اس کا جسم جو ہے وہ نظر آئے۔ ہمارے یہاں کئی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ لون وغیرہ کے ایسے بریک کپڑے پہنتی ہیں کہ ان کے جسم جو ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ گھر والوں کو بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتی۔ اسی طرح امام احمد اور نسائی نے ابو الاحوص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور میرے کپڑے گھٹیا تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں ہے۔ فرمایا کس قسم کا مال ہے؟ میں نے عرض کی کہ خدا کا دیا ہوا ہر قسم کا مال ہے، اونٹ، گائے، بکریاں، گھوڑے، غلام۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب خدا نے تمہیں مال دیا ہے تو اس کی نعمت و کرامت کا اثر تم پر دکھائی دینا چاہیے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو لباس ایسا پہنو
کہ گھٹیا سا نہ ہو بلکہ ایک سادہ سا لباس ہو, صاف ستھرا لباس ہو, اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس کا اظہار ہو. یہ نہیں ہے کہ کنجوسی کرتے ہوئے اس کو چھپائے رکھو اور خود جو ہے وہ کنگلے بن کر پھرتے رہو, لباس بھی صحیح نہ ہو, شلوار اور قمیض اور یا شلوار کے اوپر جو ہے وہ بنیان پہن کر پھرتے رہو جس طرح کہ کئی لوگ پھرتے ہیں, اور لوگوں کو اخلاقی طور پر بھی وہ معیوب لگتا ہے. اور لوگ بعض دفعہ کہتے بھی ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ بندے کے پاس اتنا مال ہے لیکن لباس اس کا دیکھو کیسا ہوتا ہے. تو اچھا لباس, صاف ستھرا لباس ہر مومن کی شان ہے. تو اگر اللہ نے دیا ہے تو پھر اسی انداز سے اچھا پہنے. ہاں بہت زیادہ لگژری سٹائل نہ ہو, مہنگے نہ ہو, تکبر نہ ہو, وہ ایک الگ ایشو ہے, لیکن ایک سادگی کے ساتھ خوبصورت انداز میں جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے, اگر گاڑی دی ہے تو گاڑی کے اندر بھی اگر وہ پھرتا ہے تو اچھی بات ہے. یعنی اپنا لائف سٹائل جو ہے اس کے اندر اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے. اسی طرح ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت کی جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے اور اس عورت پر لعنت کی جو مردانہ لباس پہنتی ہے. بڑی اہم حدیث پاک ہے اور کس قدر وعید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت کی جو عورتوں جیسا لباس پہنتا ہے, یعنی وہ لباس کہ جو عورتوں کے لیے ہے, اور وہ عورت جو مردوں والا لباس پہنتی ہے, یعنی پینٹ شرٹ پہنتی ہے مردوں کی طرح, یا عورتوں والا لباس ہے مرد پہنتا ہے چمکیلا جیسے ریشم, اس لیے حرام ہے کہ یہ عورتوں سے مشابہت ہے. اسی طرح اور بھی کئی لباس ایسے ہوتے ہیں جو عورتوں جیسے ہوتے ہیں, خاص طور پر یہ جو ملنگ لوگ ہوتے ہیں یہ بھی عجیب و غریب جو ہوتے ہیں وہ بنے ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہجرے ہوتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں, اس کے باوجود عورتوں کی طرح لباس پہنتے ہیں, عورتوں کی طرح شکل رکھتے ہیں, عورتوں کی طرح اپنے بال رکھتے ہیں. تو یہ سب کے اوپر حدیث پاک میں لعنت فرمائی گئی. اتنا لباس جس سے ستر عورت ہو جائے, یعنی جو مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت کا حصہ ہے یہ چھپ جائے اور گرمی اور سردی کی تکلیف سے بچے, تو یہ فرض ہے. اتنا حصہ تو وہ چھپائے گا اور اس کا اہتمام کرے گا, اور اگر سردی ہے تو اپنے آپ کو بھی سردی سے بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز پہنے گا. اور اس سے زائد جب اللہ کے دیے ہوئے مال کی نعمت کا اظہار مقصود ہے تو یہ مستحب ہے. اور خاص مواقع پر مثلا جمعہ یا عید کے دن عمدہ کپڑا پہننا یہ مستحب ہے. اس قسم کے کپڑے روز نہ پہنے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح اترانے لگے اور غریبوں کو جن کے پاس ایسے کپڑے نہیں ان کو حقیر سمجھنا شروع ہو جائے. اور اگر تکبر کے طور پر لباس پہنتا ہے کہ لوگ اس کو سمجھے کہ بڑی عظیم ہستی ہے, تو اس طور پر جو ہے وہ اس کے لیے کپڑا پہننا جائز نہیں ہوگا. تو بہرحال اگر اچھا لباس پہنتا ہے جبکہ مقصود اللہ کی رضا ہے, اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہے, پھر جو ہے یہ خاص جمعے اور عید والے دن اچھے کپڑے پہنتا ہے, وہ بھی اچھی بات ہے کہ وہ پہننے چاہیے تاکہ جمعے اور عید والے دن اظہار ہو عبادت کا. اور اللہ تعالیٰ نے جو خاص دن دیے ہیں, عید والے دن تو ویسے ہی نیا کپڑا پہننا جو ہے یہ مستحب عمل ہے. تو اپنی جو ستر کے علاوہ بھی جو جسم کو اچھے انداز سے چھپاتا ہے تو اس کی مختلف صورتیں ہیں. سنت یہ ہے کہ دامن کی لمبائی آدھی پنڈلی تک ہو, یعنی جو قمیض ہے وہ آدھی پنڈلی تک ہو, اور آستین کی لمبائی جو ہے یعنی جو بازو ہے اس کے وہ انگلیوں کے پوروں تک ہو, اور چورائی جو ہے یعنی جو چیز کی چورائی ہے وہ ایک بالشت چوری ہو. یہ مستحب سنت ہے. اس زمانہ میں بہت سے جو مسلمان ہیں وہ نکر پہنتے ہیں, اور باقاعدہ اس کا فیشن چلا ہوا ہے جس کے اندر گھٹنے ننگے ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ تو لوگ گاڑیوں کے اندر بھی اس طرح پہنتے ہیں, اور کئی شاپنگ مالز کے اندر بھی اس طرح کے لوگ دیکھے جاتے ہیں. اور خاص طور پر جو کبڈی کھیلی جاتی ہے, اسی طرح جو ہاکی کھیلی جاتی ہے, ریسلنگ ہوتی ہے, اس کے اندر تو وہ بالکل رانیں ننگی ہوتی ہیں, حالانکہ شرعاً ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اور ایسا لباس بھی پہننا جائز نہیں ہے کہ جس سے کیا ہو ران یا گھٹنے مرد کے یہ ننگے ہوں. اسی طرح مرد کے لیے ریشم کے کپڑے پہننا حرام ہے. فی زمانہ تو ریشم ملتا نہیں ہے, بہت نایاب ہے. پہلے زمانوں میں تو بہت ہوتا تھا, اب تو ریشم نہیں ہوتا, سلکی ہوتا ہے. وہ ریشم کے مشابہ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ ریشم نہیں ہوتا. ریشم جو خاص ریشم ہے جو ریشم کے کیڑے سے بنتا ہے کپڑا, وہ تو اب بہت ہی شاذ و نادر ہے. تو عام جو یہ چائنا سلک وغیرہ ہوتی ہے اس کے پہننے میں حرج نہیں, یہ ریشم نہیں ہے, لیکن ایسا چمکیلا نہ ہو کہ جو عورتوں سے مشابہ ہو. ویسے اگر چائنا سلک کا لباس ہے اور مردوں کی طرح لگتا ہے تو اس کو پہنا جا سکتا ہے. اسی طرح سونے اور چاندی میں اگر وہ تعویذ رکھا گیا ہے اور اس کا پہننا ہے تو وہ جائز نہیں. چاندی یا سونے ہی پر تعویذ خدا ہو تو بدرجہ اولا جو ہے وہ ناجائز ہے, یعنی سونے چاندی کا تعویذ جو ہے وہ جائز نہیں. ریشم کی ٹوپی اگرچہ امامے کے نیچے ہو یہ بھی ناجائز ہے. اسی طرح زری کی ٹوپی بھی ناجائز ہے کہ گرچہ امامے کے نیچے ہو. ریشم کے مصلے پر نماز پڑھنا حرام نہیں مگر نہیں پڑھنی چاہیے. فقہا اور علماء اور دیندار جو طبقہ ہے اس کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کوئی عالم آ رہا ہے, جیسے جبے
آج کے دور میں بھی علماء کرام پہنتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ عالم دین ہے، دکھلاوا مقصد نہ ہو، بلکہ اس لیے کہ لوگ ان سے پھر شرعی مسائل پوچھیں اور دیگر لوگوں کے اندر بھی علماء کی عزت پیدا ہو، وہ اپنی اولاد کو بھی عالم بنانے کا سوچیں کہ یار یہ دیکھو علماء کی کتنی عزت ہے۔ جس کے ہاں میت ہوئی ہے تو اظہار غم میں سیاہ لباس پہننا جو ہے یہ ناجائز ہے، یعنی سیاہ کپڑے پہننا غم کے طور پر جس طرح محرموں میں پہننے جاتے ہیں، اسی طرح کئی لوگ بلے لگا لیتے ہیں بائیکاٹ کے طور پر سیاہ رنگ کے، تو یہ بھی سب صورتیں جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ امامہ باندھنا سنت ہے، خاص کر نماز میں جو نماز امامے کے ساتھ پڑھی جائے اس کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین جو ہوتے ہیں ان کے مزارات کے اوپر جو غلاف ڈالا جاتا ہے، جو چادر ڈالی جاتی ہے، تو یہ مستحب عمل ہے، جائز ہے، کیونکہ اس سے مقصود یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اولیاء کرام کا ادب کریں اور لوگوں کے دلوں میں رغبت پیدا ہو کہ ہم بھی نیک کام کریں، تاکہ لوگ ہمارے بھی قبر پر فاتحہ پڑھیں اور ہمیں بھی عزت دے، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔